حمد و ثنا کے بعد محترم معزز سامعین کرام، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے سورہ انعام کی آیت نمبر 68 کا معنی اور مفہوم ذکر کیا گیا کہ جس میں اللہ رب العزت کی جانب سے ان لوگوں سے اعراض کرنے کا حکم ارشاد ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات بینات کا مذاق اڑاتے اور کھیل تماشا بناتے اور قانون تشریح کرتے نظر آئے۔ ان کی مجلسوں سے اٹھنے کا حکم اور ان گمراہ اور بدعقیدہ لوگوں کی مجالس میں شریک ہونے کا حکم آپ کے سامنے اس آیت کریمہ کے ضمن میں واضح کیا گیا، اور ساتھ ہی موجودہ زمانے کے ان فطروں کے حوالے سے آپ کے سامنے وضاحت کی گئی کہ علماء ایسے لوگوں کی باتوں کو اور ان کی تقاریر کو، ان کے بیان کو سننے سے منع کیوں کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس کے پیچھے کیا حکمت پیش نظر فرمائی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو بدعقیدہ نہیں ہے یا گمراہ نہیں ہے، اور اپنے گمراہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ گمراہوں کی باتوں کو سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ لیکن یہاں ایک سوال اور ایک وہم یہ پیدا ہو سکتا تھا کہ پھر یہ بات کیوں کی جاتی ہے کہ کسی شخص سے دوسرے کے بارے میں سوال کیا جائے گا یا اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یا کسی نے کسی کو ان باتوں سے روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی، یا ہدایت جو ممکن تھا کہ اسی شخص کے پاس سے ملے کہ جس کی بات کو سننے سے روکا جا رہا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا واضح حکم رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء، کہ ان ظالموں کے اعمال سے، پرہیزگاروں سے کسی قسم کا کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا۔ ولکن ذکر لعلہم یتقون، لیکن ان پرہیزگاروں کو چاہیے کہ نصیحت کرتے رہیں ان ظالموں کو تاکہ وہ بھی متقی اور پرہیزگار ہو جائیں۔ یعنی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ ضروری ہے کہ جب ہم کسی ایسے شخص کو دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات، اس کی نشانیاں یا اس کے محبوبین کا مذاق اڑا رہے ہوں اپنے گفتگو کے ذریعے، اپنے لیکچرز کے ذریعے، یا ایسے ویڈیوز ہمارے سامنے آئے ہیں، تو ہم پر بحیثیت مسلمان ہم اللہ کے اس حکم کے پابند ہیں کہ ہم ان سے اعراض کریں۔ اب اعراض کرنے کے بعد ان کا یہ ساری چیزیں کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانا یا اللہ تعالیٰ کی محبوب بندوں کا مذاق اڑانا، یہ وہ چیزیں ہو جائیں گی کہ جن سے کل بروز قیامت اللہ ہم سے سوال نہیں فرمائے گا۔ لیکن اگر ہم بیٹھے رہیں اور ان چیزوں پر ہم راضی رہیں تو پھر ان کے اس گناہ میں ہم بھی برابر کے شریک رہیں گے، اور کل بروز قیامت ان چیزوں کا ہم سے بھی سوال اور حساب ہوگا۔ یہاں ان لوگوں کا رد مقصود ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو کم از کم برائی نہیں کر رہے، ہم تو کسی پر تبرہ نہیں کر رہے، ہم تو کسی صحابی یا کسی اہل بیت میں سے کسی فرد کی مساوی نہیں کرتے، ہم تو بس جاتے ہیں، سن کے آ جاتے ہیں، ہمیں یہ اعتماد ہے کہ ہم بدعقیدہ نہیں ہو سکتے، اپنے آپ پر، اپنے عقیدے پر ہمیں پورا یقین ہے، ہم ان کی لاکھ باتیں بھی سن لیں تو اثر نہیں ہوگا، ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا، یہ جو چاہے بولتے رہے، ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اگر ان کی نصیحت آنے کے بعد، یعنی یہ پتہ چلنے کے بعد کہ یہ لوگ گمراہ ہیں، پھر بھی ان کی بات کو سنا اور ان کی مجلس میں ہم شریک رہے تو کل بروز قیامت رب تعالیٰ ہم سے اس کا بھی حساب لے گا، اور وہ حساب اس بنیاد پر ہوگا کہ جب پتہ تھا کہ یہ گمراہ ہیں تو اٹھے کیوں نہیں، ان کی مجلس ہم نے چھوڑی کیوں نہیں، ان کی بات سے ہم نے اعراض کیوں نہیں کیا۔ وجہ اس کی یہ کہ عام طور پر گمراہی کے پھیلنے کا جو سبب، ایک بڑا سبب ہوتا ہے، وہ یہی سبب بن جاتا ہے کہ مثال کے طور پر ہم کسی مجلس میں چلے گئے، ایسے مجلس کے جہاں گمراہی و بدعقیدگی پھیلائی جا رہی تھی، ہم وہاں اس مجلس میں بیٹھے، اگرچہ ہم حق پر ہوں، ہمارا عقیدہ پختہ ہو، ہمارا اس مجلس سے کوئی تعلق ایسا نہ ہو کہ اس مجلس کا کوئی اثر ہم پر پڑے، ایسی کوئی چیز اور ایسی کوئی بات اگرچہ نہ ہو، لیکن اس کے باوجود ہمارے وہاں بیٹھنے کی وجہ سے بہت سے لوگ ہماری شخصیت سے متاثر ہو کر اور ہمیں وہاں بیٹھا دیکھ کر ایسے مجالس کا حصہ بن جاتے ہیں۔
ہم اپنے عقیدوں میں پختہ صحیح، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے عقیدوں میں پختہ نہیں ہوتے، ہماری دیکھا دیکھی ایسی مدارس کا حصہ بن کر وہ اپنے ان کے عقیدوں میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اور وہ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب ان کی گمراہی کا سبب کون بنا؟ ان کی گمراہی کا سبب وہ گمراہ کرنے والے نہیں بنے، ان کی گمراہی کا سبب بنے ہم، کہ جو اس مجلس کا حصہ تھے اور جن کو دیکھ کر لوگ ایسی مجلسوں میں اور ایسی محافل میں لوگ گئے۔ تو ہمارا یہ بیٹھنا دوسروں کے لیے گمراہی کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہمارا یہ سننا دوسروں کے لیے گمراہی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہم اپنے عقیدے میں اگر سے لاکھ پختہ ہوں، لیکن اگر ہماری پختگی کے باوجود ہم ذریعہ بن گئے کسی اور کی گمراہی کا، تو یہی اللہ تعالیٰ کے حضور ہمارے لیے پکڑ کا سبب اور باعث رہے گا، اور کل بروز قیامت ہمیں دوسروں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بننے کا بھی اللہ تعالیٰ کے حضور حساب دینا پڑے گا۔ اور یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا گزشتہ آیت میں، جب تعالیٰ نے ارشاد فرمائی تھی کہ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ جب تمہیں یاد آ جائے، یعنی یا پھر جب تمہیں نصیحت آ جائے، یعنی جب تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ ظالم لوگ ہیں، تو لا تقعد، تو پھر ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اور فرمایا کہ جب تم نہیں بیٹھو گے تو پھر ہماری طرف سے تمہارے لیے یہ انعام ہے کہ مَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ، پھر ان کی گمراہی کا یا ان کے اعمال کا پھر تم سے کوئی بروز قیامت کوئی حساب نہیں ہوگا۔ ہاں، لیکن تم نے یہ ضرور کرنا ہے کہ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تم نے یہ ضرور کرنا ہے کہ تم نے انہیں نصیحت کرتے رہنی ہے۔ اچھا، اب ہمارے یہاں نصیحت کے بھی مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ بعض اوقات نصیحت فیس ٹو فیس کی جاتی ہے، اور اس میں بھی نصیحت کرنے والے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا بجائے نصیحت پکڑنے کے مزید گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو نصیحت کرنے کا حق بھی ہر کسی کو نہیں ہے، یعنی وہ فرد نصیحت کرے کہ جو اس نصیحت کرنے میں بھی من کا رہتا ہو۔ ہمارے یہاں بعض اوقات نصیحت کرنے کے انداز ایسے موسیقی خیز ہوتے ہیں کہ افراد یعنی جن کو نصیحت کی جا رہی ہوتی ہے وہ ان کی وجہ سے مزید وہم کا شکار ہو جاتے ہیں، یا مزید خرابی کا باعث ان کے دل میں وہ ہماری نصیحت ان کے دل کو مزید خراب کر جاتی ہے۔ یہاں اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ نصیحت وہی کرے کہ جسے نصیحت کرنے کا انداز معلوم، جیسے پتہ ہو کہ سامنے والے سے بات کس طرح کرنی ہے۔ بعض اوقات نصیحت کرنے کے انداز میں گالی گلوچ شامل ہو جاتی ہے، بعض اوقات نصیحت کرنے میں انسان جو ہے وہ تلخی اپنے مزاج میں تلخی لے آتا ہے، الفاظ نہایت تلخ ہو جاتے ہیں، ناقابل برداشت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں نصیحت کے انداز میں یا نصیحت میں شمار نہیں کی جاتی، بلکہ یہ چیزیں مزید ایک گمراہ شخص کو گمراہی میں ڈالنے کا سبب و ذریعہ بن جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہاں یہ چیز یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ نصیحت وہ کرنی چاہیے لعلہم یتقون، کہ جس سے بندہ متقی ہو جائے، بندہ پرہیزگار ہو جائے۔ یعنی نصیحت کرنے کا مقصد بھی اپنی بڑائی کو ذکر کرنا نہ ہو۔ ہمارے یہاں بعض لوگ سوشل میڈیا پر ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اور وہ پھر یہ اپنا مقصد یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ ان کی اصلاح ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جہاں اصلاح کا مقصد ہوتا ہے، نصیحت ہمیشہ اصلاح کے مقصد سے ہی کی جاتی ہے، لیکن جو نصیحت اصلاح کے مقصد سے کی جائے اس کا انداز بڑا نرمی والا ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسی بات نہیں آتی کہ جو خود اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پکڑ کا سبب بن جائے۔ ہمارے یہاں ایک چیز یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ ذرا سا کوئی معاملہ ہوا نہیں اور ہم میں سے ہر ایک شخص کو سوشل میڈیا پر چھانے کا اتنا شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ ہر ایک شخص اس پر ویڈیوز بنا کر اس پر ماڈلس لے کر اسے وائرل کرنا اپنا فریضہ سمجھتا ہے، بجائے اس کے کہ اس چیز کی حقیقت کو سمجھا جائے، بجائے اس کے کہ انتظار کر کے معاملے کی شفافیت کو سامنے آنے دیا جائے، بجائے اس کے کہ سامنے والا اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی تو اس سے اس کا رجوع کا انتظار کیا جائے، بلکہ ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسے مواقع پر فوری طور پر کفر کے، شرک کے، گمراہی کے فتوے لگانا اور عمومی طور پر اہل سنت سے خارج کرنا، یہ ہمارا ایک مزاج اور یہ ایک ہمارا شوق بن چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو قطعی طور پر پسند نہیں فرماتا۔ رب تعالیٰ کے حضور نصیحت کرنے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نصیحت کرنے کا بھی ہمیں ایک انداز ملا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَجَادِلْهُم بِالَّتِی ہِیَ أَحْسَنُ فرمایا، یعنی ان سے اگر بات بھی کرو، بحث بھی ہو تو بڑے بہتر طریقے سے ہو،
اتنے اچھے طریقے سے ہو کہ ان کے دلوں میں وہ بات اور وہ ہماری نصیحت اثر کر جائے۔ پھر فرمایا کہ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے، وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَرَ نَفْسٌ مَا كَسَبَتْ، اور قرآن کے ساتھ ان کو نصیحت کرتے رہو کہ کہیں یہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جائے۔ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، اللہ کے سوا نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اور اگر وہ ہر قسم کا فدیہ دے دیں اپنے اعمال کے بدلے، لا يُؤْخَذْ مِنْهَا، ان سے وہ فدیہ نہیں لیا جائے گا۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہلاکت میں مبتلا کیے گئے۔ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے، وَعَذَابٌ أَلِيمٌ، اور دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ، کیونکہ وہ دنیا میں کفر کیا کرتے تھے۔ آیت کریمہ میں بالکل واضح انداز میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو دین کی تعلیمات کو کھیل تماشا بناتے ہیں، اور ہم عام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو، یعنی ان سے قطع تعلقی اختیار کر لو، ان سے دوری اختیار کر لو۔ یہ وہ حکم ہے کہ جو آج کے مسلمان کے لیے بڑا مشکل تصور کیا جاتا ہے۔ ہم ہمیشہ ایک چیز یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے کسی کام نہ آئے ہم اسے اپنے تعلق کو ختم کر دیتے ہیں یا محدود کر جاتے ہیں۔ کوئی اگر ہمارے ماں باپ کو برا بھلا کہے ہم اس سے تعلق کو توڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں ان چیزوں سے بالاتر ہو کر رب تعالیٰ نے صرف ایک اصول ہمیں عطا فرمایا، اور وہ یہ کہ جس کو یہ دیکھو کہ وہ دین کا مذاق اڑا رہا ہو، جس نے دین کو کھیل اور تماشا بنا دیا ہو، فرمایا کہ وزن ان لوگوں کو چھوڑو۔ اب ہمارے یہاں ایسے لوگوں کو ہی زیادہ سے زیادہ سنا جاتا ہے اور ایسے لوگوں کو ہی زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے کہ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، جو دین کی تعلیمات کو کسی بھی طور دین کی تعلیمات کو کام کشی کا نشانہ بناتے ہوں، دین کی تعلیمات کو کھیل اور تماشا بناتے ہیں۔ ہم اور آپ دیکھ لیں کہ ہماری سوسائٹی میں ٹرینڈس کے نام پر، ہماری سوسائٹی میں لطیفے اور جوکس کے نام پر جو کچھ دین کی عبادات کے ساتھ کیا جا رہا ہے، دینی معاملات کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یہ وہ چیز تھی کہ جو اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ ہم ایسے لوگوں سے اپنے تعلق کو توڑیں، لیکن ہم انہی لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں۔ ہم ایسے ہی لوگوں کو مذاق کے نام پر، جوکس کے نام پر، ایسے لوگوں کو ٹرینڈس کے نام پر ہم پروموٹ کرتے ہیں کہ جو کبھی نماز کا مذاق اڑا رہے ہیں، کبھی روزے کا مذاق اڑا رہے ہیں، کبھی زکوٰۃ و حج کے لطیفے بن رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ اور کسی عبادت پر، صدقات پر یا اور کسی بھی عبادت پر وہاں ٹرینڈس بنائے جا رہے ہیں، اور ہمارے یہاں ایسے لوگوں کو دیکھا بھی جاتا ہے، ایسے لوگوں کو سنا بھی جاتا ہے، ایسے لوگوں کی ویڈیوز اور ان کے میسیجز کو آگے شیئر بھی کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہم کوئی مان تو بھی نہیں، ہم تو یہ تو صرف ایک پریک ہے، یہ تو صرف ایک مذاق ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو دین کو کھیل و تماشا بنائے ان سے تعلق کو توڑو، اور یہ بالکل واضح پیغام، اس میں کسی قسم کی رب تعالیٰ نے کوئی نرمی کا حکم ہمارے لیے نہیں رکھا، یعنی یہ حکم نہیں رکھا کہ جو دین کا مذاق اڑائے یا جو دین کو کھیل تماشا بنائے ان کے ساتھ کچھ عرصہ رہو پھر چھوڑو، نہیں۔ رب تعالیٰ نے ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر تعلق کو توڑنے اور ایسے لوگوں کو چھوڑنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور ہم اور آپ دیکھ لیں کہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے اپنے گھروں میں ہی ایسے افراد موجود ہیں کہ جو نماز و روزہ، زکوٰۃ و حج کا مذاق اڑاتے ہیں، لطیفے بناتے ہیں اور لطیفے سناتے ہیں، اور ہم اپنی مدارس میں ایسے لطیفوں پر واہوائی کر رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک واضح پیغام ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَرَ نَفْسٌ مَا كَسَبَتْ، اور انہیں جو ہے نصیحت کرتے رہو قرآن کے ساتھ، یعنی نہ صرف انہیں چھوڑنا ہے بلکہ اگر ان سے تعلق رکھنا ہے تو صرف ایک تعلق اور وہ نصیحت کا ہے کہ انہیں سمجھاتے رہا جائے کہ قرآن کی تعلیمات کا، دینی عبادات کا، دینی معاملات کا کسی بھی طور مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ایسے حالات ہوں گے کہ اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی ان کی سفارش اور کوئی ان کی شفاعت کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہوگا، یعنی رب تعالیٰ پھر انہیں اس طرح کر دے گا کہ یہ بے یار و مددگار چھوڑ دیے جائیں گے، یہاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
دنیا میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عبرت کا نشانہ بناتا ہے، اور آخرت میں یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی سفارش کرنا بھی کوئی قبول نہیں کرے گا، اور جن کی حمایت کے لیے بھی آخرت میں میدان حشر میں کوئی شخص کھڑا ہونا پسند نہیں کرے گا۔ پھر مزید رب نے فرمایا اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، فرمایا وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، جب سفارشی اور مددگار کوئی نہیں ہوگا تو ان کے پاس اگلا راستہ یہ ہوگا کہ یہ اپنے گناہوں کے بدلے میں فدیہ دے دیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو چاہے فدیہ دے دیں، جو چاہے اپنے گناہوں کے بدلے میں یہ دے دیں، گناہوں کی معافی کے لیے دے دیں۔ رب فرماتا ہے کہ لا یؤخذ منہا، ان سے وہ فدیہ اور وہ بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ فرمایا اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہلاک کیے گئے، اور آخرت میں ان کا عذاب یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں بڑا ہی کھولتا برفانی ہے اور بڑا ہی دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکفرون، ان کے کفر و انکار کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ آیت اور اس سے پچھلی آیت کے جو گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بیان کی گئی، ان دونوں آیات سے یہ چیز بالکل واضح ہوتی ہے کہ ہمیں بحیثیت مسلمان قطعی طور پر ایسے لوگوں کو نہ تو سننے کی اجازت ہے کہ جو اللہ کے دین کا مذاق بنائیں، اللہ کے دین کی تعلیمات کا اور اللہ تعالیٰ کے اس دین جن کے ذریعے، جن ہستیوں کے ذریعے ہم تک پہنچایا گیا ہے، ان ہستیوں کا مذاق بنائیں۔ ایسے لوگوں کو نہ ہمیں سننے کی اجازت ہے، نہ ایسوں کی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت ہے، نہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت عطا فرماتا ہے، بلکہ ہمارے لیے صرف ایک دو پیغام ہے کہ ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں۔ اگر نہ چھوڑا تو کل بروز قیامت ہم ان کے گناہ میں برابر کے حصے دار اور شراکت دار سمجھے جائیں گے، اور جو گناہ ان کا ہے کل بروز قیامت وہی عذاب اور وہی سزا اللہ کے حضور، اللہ کی جانب سے ہمیں بھی دی جائے گی۔ اور پھر اگلی آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ نَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا، محبوب آپ کہیے کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کریں کہ جو ہمیں نہ تو نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہمیں نقصان دے سکتے ہیں، وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، اور اللہ کی ہدایت دینے کے بعد ہم الٹے پاؤں پلٹ جائیں، كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ، اس شخص کی طرح کہ جسے جنات نے جنگل میں بھٹکا دیا، فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٌ، اور وہ زمین میں حیران و پریشان پھر رہا ہو، لَهُ أَصْحَابٌ، اس کے احباب ہوں، يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا، وہ اسے پکار رہے ہوں کہ سیدھا راستہ ہمارے پاس ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، کہ بے شک راستہ، سیدھا راستہ وہ اللہ ہی کا راستہ ہے۔ وہ امرنا، اور ہمیں حکم دیا گیا، لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ہم سارے جہانوں کے رب کے لیے اپنے سروں کو جھکا دیں۔ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو، یعنی بتوں کی عبادت کرنے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ جو آپ کو یہ بات کر رہے ہیں، کہ جو آپ کو اپنے بتوں کی عبادت کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں، تو آپ کو اسے محروم کیوں فرما دیجیے کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں کی عبادت کریں کہ جو ہمیں نہ تو نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق ہونے کا ایک فائدہ، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ رب تعالیٰ جسے چاہتا ہے نفع عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ نقصان میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور یہ چیز کہ کسی ایک شخص کی مرضی سے، یعنی کسی ایک ذات کی مرضی سے دنیا میں کسی بھی شخص کو نفع اور نقصان کا فیصلے کیے جا رہے ہوں، اس سے بڑی خدا کے ہونے کی اور کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اگر اس لیے کہ اگر دنیا میں کوئی اور شخص خدا ہونے کا دعویٰ کرے تو اس سے بھی یہی مطالبہ کیا جائے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کو نفع یا کسی کو نقصان دے سکے۔ اچھا، بعض نفع اور بعض نقصان تو وہ ہوتے ہیں کہ جو کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کو بڑے آسان سے دے رہا ہوگا، کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو نقصان دے دیا، اور کسی نے کسی بیمار کو ہاسپٹل پہنچا دیا تو یہ نفع دے دیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اسباب کے تحت ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ جس نفع کو جس نقصان کی بات فرما رہا ہے یہ اسباب کے تحت ہے، وگرنہ اس کا یہاں قرآن میں ذکر کرنے کا مقصد ہی فوت ہو جائے اگر معمولی نفع اور معمولی نقصان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جب بات کی جا رہی ہے اور خدا کی جب بات کی جا رہی ہے تو اس سے یہ زمینی اور یہ چلتے پھرتے نفع و نقصان مراد نہیں ہو سکتے۔ اس سے وہ نفع اور وہ نقصان مراد ہے کہ جو کسی خدا کی شان
اور جو خدائی کا دعویٰ کرے اس سے صرف وہی نفع اور اسی نقصان کا مطالبہ کیا جائے۔ اب نفع اور نقصان اس کی ایک مثال لے لیجیے کہ اسباب سے اوپر نفع اور نقصان کی کیا مثال دی جا سکتی ہے۔ اس کی مثال لے لیجیے کہ مثال کے طور پر کوئی شخص کسی شخص کی اولاد نہ ہو اور وہ دعا کرے اور اللہ تعالیٰ اسے اولاد عطا فرما دے، یہ ہے نفع کہ جو اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرما رہا ہے۔ یا نقصان کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اچھا خاصا چلتا پھرتا ہو اور ایک دم سے اسے موت آ جائے، یہ ہے نقصان۔ اور یہ دونوں چیزیں اللہ رب کائنات کی مرضی سے ہوگی، وہ جسے چاہتا ہے نفع سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ نقصان میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بتوں میں یہ چیز نہیں پائی جاتی تھی اور اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اکھر سے ان کفار و مشرکین کو یہ چیلنج کیا۔ اچھا، یہاں پہ یہ آیت ہمارے یہاں ایک طبقہ مزارات پہ جانے والے اور ندائے غیر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی سے مدد مانگنے والوں کے خلاف، یعنی ہم اہل سنت و جماعت کے خلاف اس آیت کو پیش کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں عام طور پر ایک ندا کی جاتی ہے یا رسول اللہ المدد یا غوث اعظم المدد، یا ہمارے یہاں ایک شعر بڑا مشہور ہے کہ یا رسول اللہ سبحان اللہ یا حبیب اللہ اسما قالنا، تو یہ ندائیں کی جاتی ہیں، یہ پکارا جاتا ہے، اللہ کے رسول کو پکارنا، اللہ کے کسی ولی کو پکارنا۔ اور یہ آیت پڑھی جاتی ہے کہ دیکھو اللہ نے فرمایا کہ کیا ہم ان کو پکاریں اللہ کو چھوڑ کر کے جو ہمیں نفع نہ دے سکتے ہوں، جو ہمیں نقصان نہ دے سکتے ہوں۔ بات یہ ہے کہ یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ عبادت کے طور پر پکارنے کی بات کی جا رہی ہے، وہ عبادت کے طور پر، کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا کسی اور سے مقابلہ کیا جائے گا، یعنی اللہ کے مقابلے میں جب کسی اور کو لایا جائے یا رب تعالیٰ کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ذریعے کسی اور کو رد کیا جائے گا، تو وہاں پہ بات خدا اور عبادت کی جائے گی، وہاں اس سے نیچے کی بات نہیں کی جا سکتی۔ جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ نفع و نقصان کی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دلیل یہاں پر قائم کی کہ کیا ہم ان کی عبادت کریں کہ جو نفع اور نقصان دینے پر قادر نہیں ہے، تو اس سے مراد یہ ہلکے پھلکے نفع نقصان نہیں ہو سکتے، تو یوں ہی یہ ہلکا پھلکا پکارنا اس سے مراد نہیں ہو سکتا۔ اس سے مراد پکارنے کی وہ قسم ہے کہ جو بندہ کسی کو اپنا معبود بنا کے پکارے، جب بندہ کسی کو اپنا خدا سمجھ کے پکارے۔ اور ہم اہل سنت و جماعت نہ تو رسول اللہ کو اپنا خدا سمجھ کے پکارتے ہیں، نہ اللہ کے کسی ولی کو اپنا خدا سمجھ کے پکارتے ہیں، بلکہ ہم انہیں خدا کا بندہ ہی سمجھ کے پکارتے ہیں۔ اور ان کے بارے میں بھی ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ لا ينفعنا ولا يضرنا، کہ وہ بذات خود نہ تو ہمیں کوئی نفع دے سکتے ہیں اور نہ بذات خود وہ ہمیں کوئی نقصان دے سکتے ہیں، بلکہ وہ اللہ کی عطا سے نفع پہنچانے والے ہیں، اور اللہ کی عطا سے ہی اگر وہ کسی کو نقصان میں مبتلا کرے تو وہ بھی اللہ کے اذن سے اور اس کی عطا سے ہی۔ اور یہی وہ بنیادی فرق ہے کہ جو ہمیں سمجھنا ہے کہ قرآن کی آیات کو کہ جو کفار اور مشرکین کے لیے نازل ہوئی ہو، ان آیات کے معنی اور مفاہیم کو کمتر کر کے کسی مسلمان کو چشمہ نہیں کیا جا سکتا، ورنہ تو آیات کے تقاضے بدل جائیں گے۔ جب ہم کسی شخص کی بات کرتے ہیں تو اس کی ویلیو کے حساب سے بات کرتے ہیں، دنیا میں اس کے مقام، اس کے عہدے، اس کے منصب کے اعتبار سے بات کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کسی ایک عام فرد سے نفع کی امید رکھوں تو میں اس سے زیادہ یہی نفع کی امید رکھوں گا کہ وہ چلتے پھرتے میری بات کی تائید و حمایت کریں۔ لیکن میں کسی عالی منصب سے اگر نفع کی امید رکھوں تو اس سے نفع کی امید یہی ہوگی کہ وہ میری کسی بڑی مشکل کو حل کرے۔ میں اپنے کسی بھائی سے اگر نفع کی امید رکھوں تو اس سے نفع کی امید یہی ہوگی کہ کسی معاملے میں اگر مجھے کسی شخص کی ضرورت پڑے تو میرا ساتھ کھڑا ہو، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن میں اگر کسی منصب والے سے، کسی عالی مرتبت سے، حکومت کے کسی افسر سے اگر نفع کی امید رکھوں تو میں اپنی ساری مشکلات کا حل کی اس سے امید رکھوں گا۔ تو نفع کی امید رکھنا یہ افراد کی ویلیو اور ان کے منصب کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نفع اور نقصان کی بات فرمائے تو اس سے نفع اور نقصان کی بات چھوٹے نفع اور نقصان نہیں ہو سکتے۔ یوں ہی جب اللہ تعالیٰ پکارنے کی بات ارشاد فرما رہا ہے تو اس سے پکارنا عام پکارنا مراد نہیں ہو سکتا، بلکہ اس سے پکارنا وہی پکار مراد ہے کہ جو بطور خدا کسی کو پکارا جائے، جیسا کہ اس دور میں کفار اور مشرکین اور آج بھی کفار اور مشرکین اپنے بتوں کو پکارتے ہیں جن کی وہ عبادت کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پھر ایک مثال دے کر کے سمجھایا، اور مثال اس شخص کی عطا فرمائی
کہ جو شخص کسی جنگل میں ہو، اپنے دوستوں کے ساتھ سفر کر رہا ہو، اور سفر کرتے کرتے وہ اچانک سے راستہ بھٹک جائے۔ اب ایک شخص کھڑا ہو کر اسے کہہ رہا ہے کہ سیدھا راستہ جس پر تم جا رہے تھے وہ یہ راستہ ہے، جبکہ وہ جن لوگوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا وہ کسی بھی راستے پہ کھڑے ہیں، اور وہ اسے کہہ رہے ہیں کہ سیدھا راستہ یہ ہمارے پاس ہے، ہماری طرف آؤ۔ تو یہاں عقل مندی کا تقاضا کیا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ بندہ سفر کر رہا ہے انہی لوگوں کے ساتھ چلے جو اسے کہہ رہے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر آئے تھے اور یہی راستہ منزل تک پہنچایا ہے۔ ایک اجنبی کی بات سن کر اس کے راستے پر چل پڑنا یہ یقیناً انسان کو نقصان دے گا، اور اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ فطرت میں، انسان کی فطرت میں یہ راستہ رکھا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ انسان کی پیدائش ہی اس بنیاد پر ہوئی کہ وہ دنیا میں اللہ کا خلیفہ بنے۔ یہ وہ راستہ تھا کہ جس پر انسان شروع سے چلا تھا، اپنے ہمراہیوں کے ساتھ چلا تھا۔ راستے میں شیطان نے ایک اجنبی بن کر اسے کہا کہ نہیں، یہ مشرکین کا یہ والا جو راستہ ہے، بتوں کی عبادت والا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ ستاروں کی عبادت کرنے والا یہ جو راستہ ہے یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو اللہ نے ایک مثال کے ذریعے واضح فرمایا کہ جو تمہارے ہمراہی جو شروع سے تمہارے ساتھ بھیجے گئے، جو انسان ہے جو تمہارے ساتھ تخلیق کیے گئے، جنہیں اس دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور تم اللہ کی عبادت کرو، جو راستہ یہ تمہیں بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہی صراط مستقیم ہے۔ ارشاد ہوا کہ منورت والا آقابنا، ہم پلٹ جائیں اپنی ایڑیوں کے بل، بعد از ہدان اللہ، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، کلذی استہوته الشیاطین، اس شخص کی طرح کہ جسے شیطان بھٹکا دے، فی الارض حیران، زمین میں وہ حیران و پریشان پھر رہا، لہو اسباب، اس کے ہمراہی ہوں، یدعونہ الی الہدی ائتنا، وہ اسے پکار رہے ہوں کہ یہ ہے سیدھا راستہ ہمارے پاس، یہاں آؤ۔ اور وہ قل ان ھدی اللہ هو الہدی، محبوب آپ فرمائیے کہ اللہ ہی کی ہدایت ہے، یعنی اللہ ہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ وہ امرنا لنسلم لرب العالمین، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم تمام جہانوں کے لیے اپنے سر، تمام جہانوں کے رب کے لیے ہم اپنے سروں کو جھکا دیں۔ اچھا، اب یہاں یہ بالکل واضح ہے کہ وہ راستہ کہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا، قرآن کا وہی راستہ ہے، اور وہی راستہ انبیاء اور رسول کا ہے، اور وہی راستہ ان لوگوں کا ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین حق کے ساتھ مشرف فرمائے۔ اب جمعیت کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ رہنے والوں میں ایک اکیلا فرد شیطان کی بنیاد پر اگر سامنے آ کر پوری جماعت کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے تو وہ اکیلا فرد غلط ہو سکتا ہے، جماعت کسی بھی طور اس طور پر غلط نہیں ہو سکتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کسی بھی طور گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ یہاں یہ چیز بالکل واضح طور پر یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ سیدھا راستہ ہے، اور دنیا میں کوئی بھی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلتا ہوا کسی بھی طور گمراہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ واتقوا، اور یہ کہ تم نماز کو قائم کرو اور اسی سے ڈرتے رہو، وہو الذی الیہ تحشرون، اور وہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ذات ہے، الیہ تحشرون، کہ جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اپنے ایمان اور عقیدے کے تحفظ کی توفیق فراہم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔